میت کے منہ میں مصنوعی دانت ہوں تو بالکل نہیں نکالنے چاہیے. میت کو بالکل تکلیف نہیں دینی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا. میت کو بالکل تکلیف نہیں دینی چاہیے. بس جو کچھ ہے سو ہے. نہ ناخن کاٹنے چاہیے، نہ بال تراشنے چاہیے، نہ منہ میں جو دانت ہیں مصنوعی انہیں نکالنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ دینے چاہیے تاکہ ٹانگیں ٹیڑھی ہو کے بدنما نہ ہو جائیں. اور اگر منہ کھلا ہوا ہو تو منہ کھلا ہونے کی صورت میں ٹھوڑی کے نیچے سے لے کے سر کے اوپر تک ایک گرہ لگا دینی چاہیے تاکہ بدنما نہ لگے، کوئی مکھی کوئی کیڑا اس کے منہ میں نہ چلا جائے. یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، ورنہ میت کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے. اس لیے کہ میت کو جو تنگی اور تکلیف ہوتی ہے اس کی کئی وجوہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ نے جو اس کے لیے انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ انعامات میں گم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو الہیات سے تعلق ہوتا ہے، جنس اور ان چیزوں سے بہت اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی ذات اور صفات پر ان کی نظر ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ہی صفات الہیہ انہیں جذب کر لیتی ہیں. وہ ان صفات میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس پہ جب جہان کھلتے ہیں معانی کے اور علوم کے اور اللہ تعالیٰ کی مشاہدات کے، حقائق کے، تو وہ پھر اسے ناپسند ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کرے، کوئی میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، کوئی یہ کرے، کوئی یہ کرے. وہ پوری طرح ذات الہیہ کی طرف گم ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے بعد ان کی روح مبارکہ اللہ کے قرب میں پوری طرح ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک التفات ان کا ان لوگوں کی طرف بھی ہوتا ہے جو لوگ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. دعا مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کی دعا مانگتے ہیں. نبی کے لیے یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یہ کفر ہے. والعیاذ باللہ، نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو تقرب الہی کی جو منازل ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر کھلتی ہیں جن لوگوں کو یا تو باری تعالیٰ کی صفات سے بہت ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو زندگی کے آخری سالوں میں اور قبر میں پھر یہ مشاہدات ہوتے ہیں. اب اس کی بدتیسی کو نکالنا، اس انسان کو تنگ کرنا، یہ تنگ کرنا ہی ہے نا، نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی. وہ خوش ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بعض میتیں تو ایسی ہیں جیسے بالکل ابھی ہنس دے گا یہ انسان. ڈاکٹرز انجیکشن لگا دیتے ہیں، انجیکشن کا اثر مثلاً 6 گھنٹے رہتا ہے. ہارٹ کی کوئی پرابلم تھی، ڈاکٹر کر دیتے ہیں ایسے. لیکن اگر آپ دیکھیں 6 گھنٹے پورے ہوئے اور اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے آنی شروع ہوئی، 8-10 گھنٹے بعد تدفین ہو گئی. کون جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس قرب سے نوازا تھا. اسی لیے وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب نہ تنگ کرو، یا یہاں سے اٹھ جاؤ، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ سب چیزیں میت کو پیش آتی ہیں. اور تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے جو علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں ایک جگہ لکھا ہے، کہ میت پہ جو لوگ روتے ہیں نا، وہ ان کے رونے کو دیکھ کر روتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بچھڑ جانے سے لوگ اتنے غم اور دکھ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اسے رحم آتا ہے لوگوں پہ. ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کی شرح میں یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں اس کی تشریح میں لکھا ہے. تو اس لیے میت کا احترام کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے میت کو دفن کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی، اور عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی لگتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ماتھے کو چوما، ان کے چہرے کو چوما، اور آنسو گرتے رہے اس پاک چہرے پہ. پھر جب تدفین کا وقت آیا تو چراغ جلایا گیا. بہت اندھیرا تھا، رات کو ان کی تدفین ہوئی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ پیش کیا گیا کہ یہ چراغ ہے اس کی روشنی میں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا یہ بھائی بہت خدا کے لیے رو دیتا تھا، بات بات پہ رونے والا تھا، اور فرمایا میرا یہ بھائی بہت ہی نرم دل تھا، تو اس کو سر کی طرف سے قبر میں اتاروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اتار رہا تھا اور ابوبکر بھی میرے ساتھ تھے، تو جو پلو تھا مجھ سے ذرا سا سرک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا، ڈانٹ پڑ گئی، اور فرمایا ادبا لاخیکما، تم دونوں اپنے بھائی کی میت کا احترام نہیں کرتے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین، پھر لیٹے رہے قبر میں، پھر ان کو دفن کیا، پھر باہر تشریف لائے، پھر فرمایا میں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس کی قبر کو اچھا کر دے گا، اور پھر فرمایا کہ اچھا بھئی یہاں پہ ایک پتھر لگا دو، مجھے بھائی کی قبر یاد رہے، اور آئندہ سے میرے خاندان میں جس کا بھی انتقال ہوگا اسے یہاں اس کے قریب ہی دفن کر دینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے تو ہمیں دوڑنے کے لیے میدان چاہیے ہوتا تھا، تو ہم جنت البقیع میں چلے جاتے تھے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ ہائی جمپ اس کی مانی جاتی تھی جو دوڑتا ہوا جمپ لگاتا تھا اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر سے آگے جا کر پھر وہ گرتا تھا۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا، فرمایا احترام سے اتارو اپنے بھائی، تو اس سے میت کے بڑے حقوق بنتے ہیں۔